لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں کمبائنڈ سوشل نیٹ ورک کی توسط سے مخاطب ہوں۔ ہماری گفتگو جو آج اس حلقے میں ہوگی اور اس حصے میں ہوگی، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کچھ فرمودات کے سلسلے سے۔ امام علیہ السلام نے اپنی زندگی جس طریقے سے گزاری ہے، یہ دنیا جانتی ہے کہ امام سے زیادہ سادہ زندگی اس زمانے میں کسی حاکم نے نہیں گزاری، اور امام اس وقت جب وہ حکومت میں تھے اور ظاہری طور پر حکومت کر رہے تھے، اس وقت بھی امام کی جو سادہ زندگی تھی وہ ایک مثالی زندگی تھی۔ اور ائمہ علیہ السلام کی پوری فہرست میں ظاہر ہے ابو الائمہ ہیں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور امام کی جو شاہکار کتاب نہج البلاغہ ہے، امام نے اس میں ایسی ایسی چیزوں کا بیان کیا اور بیان دیا ہے، اور اس میں فرمایا ہے کہ جسے آج بھی پڑھ کے لوگ محو حیرت ہیں، انگشت بدنداں ہیں۔ انہی کلمات میں سے چند کلمات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے ہیں امام علیہ السلام کے، کہ امام علیہ السلام ایک ایسی شخصیت تھی جس سے کائنات مستفیض ہو رہی تھی، اور اس وقت بھی اور آج تک ہو رہی ہے، اور قیامت تک امام علیہ السلام کے فرامین سے لوگ مستفیض ہوتے رہیں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں امام علیہ السلام کے بہرحال نہج البلاغہ میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اس کا جو حصہ ہے وہ خطبات پہ مبنی ہے، کچھ حصہ اس کے مکتوبات ہیں یعنی خط ہیں، لیٹرز ہیں، اور کچھ حصہ اس کا وہ ہے کہ جنہیں ہم کلمات قصار کہتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی حدیثیں ہیں، جملے ہیں، کہ لیکن ہیں وہ چھوٹے، لیکن ان میں بہت جو ہے مواد ہے، اور بہت اندر اس میں جسے کہا جائے کہ معنی ہیں اور اس کی مفاہیم ہیں، جسے سمجھنے کے لیے بھی انسان کو کافی زحمات کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں امام کا پہلا جملہ پیش کرتا ہوں، جس میں امام فرماتے ہیں کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا ظہر فیرکب ولا ضرع فیحلب۔ یہ ایک جملہ ہے امام کا، اور امام کی کلمات قصار میں سے پہلا یہ جملہ ہے، جس میں امام فرماتے ہیں فتنہ و فساد جب کائنات میں پھیل جائے اور ہر طرف فتنے کی آندھی چلے اور فساد برپا ہو جائے، تو ایسی صورت میں اور اس وقت تمہارے لیے کیا ضروری ہے کہ فتنہ و فساد کے عالم میں اس طریقے سے رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ رہتا ہے کہ جس کی عمر ابھی 2 سال کی ہوئی ہے، یعنی جو ابھی 2 سال کا ہوا ہے، کیونکہ ابن لبون 2 سال کے بچے کو کہتے ہیں اونٹ کے۔ لیکن اس 2 سال کے بچے کا جو کمال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لا ظہر فیرکب، اس کی پیٹھ اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ اس پہ کوئی سواری کر سکے، ولا ضرع فیحلب، اور نہ ہی اس میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ابھی اپنے شیر سے دودھ سے لوگوں کو مستفیض کر سکے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تم فتنے کے وقت، جب فتنہ پھیلا ہو پوری دنیا میں اور ہر طرف فتنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور فتنہ و فساد ہو، ظاہر ہے یہ ایک سخت ترین مسئلہ ہے فتنے کا، اور پروردگار عالم اس کو پسند نہیں کرتا، اور اس کو پروردگار عالم مذمت اس کی کرتا ہے کہ فتنہ قتل سے اشد ہے اور سخت ترین ہے، کیونکہ بہرحال ایک انسان نے اگر قتل کر دیا تو وہ ظاہر ہے اس نے ایک بندے کا قتل کر دیا اور معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اگر کسی نے فتنہ پیدا کر دیا تو وہ فتنہ صرف ایک بندے کے قتل پہ نہیں رکے گا، بلکہ وہ ایک امت کو قتل کرنے اور ایک یعنی جسے کہا جائے کہ جمع غفیر کو قتل کرنے کا سبب فتنہ بن جائے گا، اور ہو سکتا ہے یہ بہت بڑی آگ ہو جائے، یہ جنگل کی آگ کی طرف پھیلتا چلا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب فتنے کا دور ہو اور ہر طرف فتنہ و فساد ہو، کیونکہ ہمیں تو اہل بیت علیہ السلام نے فتنہ پھیلانے سے اپنے چاہنے والوں کو روکا ہے کہ دیکھو کبھی فتنہ نہ پھیلانا، کبھی فتنہ گری نہ کرنا، اور کبھی اہل بیت علیہ السلام اس شخص سے یقین جانیے اس شخص سے راضی نہیں ہو سکتے کبھی بھی جو شخص فتنہ و فساد پھیلانے میں اول نمبر ہو اور فتنہ و فساد کر رہا ہو، اس شخص سے اہل بیت علیہ السلام کبھی نہیں راضی ہوں گے۔
کہ جو فتنہ کر رہا ہو، کہ جس کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، جس کی وجہ سے دنیا مطلب دنیا میں خلفشار مچا ہو، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو مارنے پہ تل جائیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا چاہنے والا کوئی فتنہ پرور ہو اور فتنہ انگیزی کرے۔ تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنے سے پہلی بات منع کیا کہ تمہیں فتنہ نہیں کرنا ہے، تم فتنہ کا مسئلہ تم سے دور رہے، تمہیں اس سے باز رہنا ہے، لیکن اگر فتنہ کسی طریقے سے پڑ جائے اور کوئی دوسرا یعنی فتنہ پھیلا دے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے، یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین لفظوں میں امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ امام نے فرمایا کہ جب فتنہ ہو جائے، ہر طرف فتنے کا دور ہو جائے اور فتنے کی آندھیاں چلیں، تو تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم اس اونٹنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ جو 2 سال کا ہے۔ اس کا معاملہ کیا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نہ اس کی پیٹھ اتنی مضبوط ہے کوئی سواری کر سکتا ہے، نہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ابھی دودھ دے سکتا ہے۔ تو تمہاری کیفیت بھی ایسی ہو جانی چاہیے کہ تم سے نہ کوئی کسی قسم کا استفادہ کر سکے، یعنی تم سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے، اس طریقے سے فتنے کے عالم میں ہو جاؤ تو کہ تم کسی کے کام ہی نہ آ سکو، تم سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو محترم ناظرین، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور حساس مسئلہ ہے۔ محترم، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ جی محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اصل مقصد جو امام کا اس جملے سے وہ کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کو فتنہ و فساد کے موقع پر اس طریقے سے رہنا چاہیے کہ لوگ اسے ناکارہ سمجھیں، بیکار سمجھیں، نظر انداز کر دیں، اور کسی جماعت میں، کسی مثلا گروپ میں اور کسی گروہ میں اس کی شرکت کی ضرورت محسوس نہ کریں، ایسے ہو جاؤ کہ مثلا لوگ کہیں ان کو نہ بلائیے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، مثلا ان کو اپنے گروپ میں نہ رکھیے، یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کام نہیں آ سکتے، یہ ہمارے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو ایسے ہو جائے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ فتنہ اور فتنے کے دور میں، یعنی فتنوں کے دور میں اور جب ہنگامہ ہوتا ہے، اس میں بالکل الگ تھلگ رہنا ہی تباہیوں سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب اس میں ان چیزوں سے الگ رہا جائے، ورنہ انسان کے حق میں صرف تباہی آتی ہے۔ ہاں، لیکن جہاں یہ تو بات ہے، یہ ایک یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ فتنے کی بات ہے، لیکن فتنہ کیسا فتنہ؟ ایک عام فتنہ۔ لیکن اگر بات حق و باطل کے ٹکراؤ کی ہو، کہ بات حق و باطل کی ہے، کہ اگر ہم حق بول رہے ہیں اور مسئلہ سامنے باطل ہے تو اس میں بھی ہم چپ رہ جائیں، نہیں، یہاں پر مسئلہ دوسرا ہے۔ لیکن بات جب حق و باطل کی ہو تو پھر جب وہاں ٹکراؤ ہو رہا ہو تو وہاں پر لازم ہے کہ غیر جانبداری استعمال کی جائے، اور وہ اس وقت جائز نہیں ہے، اور نہ اسے فتنہ و فساد کہا جا سکتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، بلکہ ایسے موقع پر حق کی حمایت کرنا اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اور اس کی سرکوبی کے لیے سینہ سپر ہو کر سامنے آنا اور ڈٹ جانا، یہ ایک مومن کی پہچان ہے، بلکہ واجب ہے۔ جیسے دیکھیں جنگ صفین میں، جنگ جمل میں، اس میں حق کا ساتھ دینا ضروری تھا اور باطل سے لڑنا بہت لازم اور واجب تھا۔ تو محترم ناظرین، جو امام نے فرمایا ہے وہ امام نے اس لیے فرمایا تاکہ ہم جو عام جو ماحول میں فتنہ ہو جاتا ہے کسی اور وجہ سے، اس میں ہم اپنے آپ کو ایسا رکھیں، نہ کہ حق و باطل کے معاملے میں ہمیشہ ہمیں حق کی طرف رہنا ہے، چاہے اہل باطل ناراض ہو یا کچھ بھی ہو، ہم ہمیشہ حق کی طرف رہیں گے اور رہنا چاہیے۔ یہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ محترم ناظرین، آج کی گفتگو انشاءاللہ یہیں تک، انشاءاللہ پھر آئندہ آپ کی خدمت میں دوسری گفتگو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔